جو لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں، کامیاب زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ یہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب۔ اس کی ایک بہترین مثال سنیں۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ بتائیے کیا ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے؟ کیا کبھی ہم نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا یار ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں مرنا ہے، تو میں ایسے اعمال کروں کہ جن سے میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان مضبوط رہے، میرا ایمان قائم رہے، میرا ایمان مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہو؟ کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کا ایسا جائزہ لیا؟ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو جواب ملے گا نہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ کون کون سے اعمال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور کون کون سے اعمال کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے؟ کون کون اعمال کرنے سے ایمان پہاڑ سے بھی بڑھ کر مضبوط ہوتا ہے اور کون کون سے اعمال کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے؟ اور جو کمزور ایمان ہوتا ہے پھر ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، جس مسلمان کو دنیا میں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی، جو نہیں سوچتا میرے ایمان کا کیا ہوگا، نہیں سوچتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو یا نہ، اسے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، فرمایا وہ ڈرے کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے اس سے اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ کیا اولیاء کے واقعات نہیں سنے ہم نے کہ کئی ایسے لوگ گزرے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، جنہوں نے زندگی دنیا میں اچھی گزاری مگر مرنے سے پہلے ایسے کام کر کے کہ جن کی وجہ سے ان کا ایمان بھی چھین لیا گیا، ان سے ولایت کو بھی چھین لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے لے کر آج تک جس ولی کی سیرت کو آپ پڑھیں گے، آپ کو یہ بنیادی چیز ملے گی کہ وہ ولی اللہ کے خوف سے ہمیشہ ڈرتا بھی ہوگا اور ہر وقت اس ولی کو اپنے ایمان کی فکر ستائے گی۔ وہ اپنی دعا میں یہ ضرور شامل کرے گا، اے اللہ جس طرح زندگی مجھے ایمان والی عطا کی ہے، اسی طرح موت بھی مجھے ایمان والی عطا کر۔ اب یہ اولیاء ہو کر، اللہ کے محبوب ہو کر، ولی ہو کر، اللہ کی بارگاہ میں ایک درجہ پانے کے باوجود بھی رب سے اتنا ڈرتے ہیں، تو کیا میں اور آپ کبھی ڈرے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ہمارے آقا اولیاء کے شہنشاہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لائے تو آ کر رونے لگے۔ جب آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء آپ کے قریب جمع ہوئے تو ایک نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے، عید کو کہتے ہیں خوشی کا دن، ھذا الیوم یوم العید، آج کا دن عید کا دن ہے اور عید میں خوشی کرنا چاہیے، مسکرانا چاہیے، گلے ملنا چاہیے، مبارکباد دینا چاہیے، اچھے کھانے بنا کر خود کھانا چاہیے، دوسروں کو کھلانا چاہیے، قبرستان جا کر مرحومین کے لیے فاتحہ دعا کرنی چاہیے، آج تو خوشی کا دن ہے، اور آپ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مبارک ذات آج رو رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، کاش آج کی محفل میں یہی سمجھ کے چلے جائے۔ فرمایا عبد القادر جیلانی کا عید کا دن وہ ہوگا جس دن میں اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اتروں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ولایت کے شہنشاہ، جن کے در سے ولایت بٹتی ہے ان کا یہ حال ہے، جو پیدائشی لاڈلے ولی ہیں ان کا یہ حال ہے، جن کی 90 سالہ زندگی رب کی عبادت میں یا مصطفیٰ جان رحمت کی سچی غلامی میں گزری ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں عبد القادر جیلانی کا عید کا دن وہ ہوگا جب میں اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اتروں گا۔ اور عبد القادر جیلانی کے مریدین کا حال یہ کہ پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ علی رحمہ فرماتے روز الریاحین میں ہے کہ میں حج کرنے مکہ پہنچا، وہاں جا کر میں نے حج کے سارے ارکان ادا کیے، مجھے ایک شخص پہ میری نظر پڑی جو ہر جگہ ایک ہی دعا کر رہا تھا، کیا؟ یا اللہ مجھے قیامت کے دن جب قبر سے اٹھانا تو نبی نہ اٹھانا۔ حالانکہ آنکھیں تھی، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، معمولی سی چیز بھی چلی جائے ہم برداشت نہیں کر پاتے، تڑپ جاتے ہیں۔
آپریشن کرواتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں، مگر آنکھ کو خراب نہیں ہونے دیتے. کتنی بڑی نعمت ہے. یہ نعمت ان کے پاس تھی، مگر کیا دعا کر رہے تھے؟ یا اللہ مجھے قیامت کے دن جب اٹھانا تو نابی نہ اٹھا. بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے طواف کعبہ کے دوران دیکھا یہی دعا کر رہے ہیں، ان کو صفا مروہ پہ دیکھا یہی دعا کر رہے ہیں، پھر مینا میں گئے یہی دعا کر رہے ہیں، مزدلفہ میں گئے یہی دعا کر رہے ہیں، عرفات میں گئے یہی دعا کر رہے ہیں، المختصر پورا حج ادا کیا یہی دعا، ہر جگہ یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے قیامت کے دن قبر سے جب اٹھانا نابی نہ اٹھانا. آپ فرماتے پھر میں اپنا حج بھول گیا اور اس کے پیچھے لگ گیا. جب آخری طواف آیا، طواف وداع، رخصتی والا طواف، تو انہوں نے آ کر طواف کیا اور طواف کر کے کعبۃ اللہ کے قریب آ کر غلاف کعبہ کو اپنے سر پہ ڈال کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ قیامت کے دن مجھے نابی نہ اٹھا، یا اللہ قیامت کے دن مجھے نابی نہ اٹھا. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا اور جتنے لوگ طواف کر رہے تھے وہ بھی رونے لگ گئے. اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. لیکن میں کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا. نہیں، جب یہ ہوش میں آئیں گے میں ان سے دیکھوں گا یہ ہے کون، اور ان سے وجہ پوچھوں گا کہ آپ الگ الگ دعا کیوں کر رہے ہیں. جب وہ نوجوان ہوش میں آئے اور اپنے سر سے غلاف کا کعبہ جو ہے ہٹایا، تو بزرگ فرماتے میں نے دیکھا وہ زمانے کے ولی، اولیاء کے شہنشاہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی. وہ جانتے تھے. کہنے میں تڑپ گیا. میں نے کہا حضرت آپ، میں تو آپ کو پہچان نہیں پایا. آپ یہ بتائیے یہ دعا اس کی بھی کیا حکمت ہے کہ آنکھ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ تو انسان ساری زندگی رب کا شکر ادا کرے تب بھی نہیں کر سکتا، اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھانا تو نابی نہ اٹھانا. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرمانے لگے، ہاں قیامت کے دن اس لیے نابینا اٹھنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری ہو اور فرشتے میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں دے اور اللہ فرمائے عبد القادر پڑھ، تو میں اپنا اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں کیسے پڑھوں گا. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہے. یہ ہے اصل خوف خدا، اس کو کہتے ہیں رب کا ڈر، اسے کہتے ہیں ایمان کی فکر، اسے کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف. کہ ولایت کے شہنشاہ ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر اللہ نے فرمایا عبد القادر اپنا نامہ اعمال پڑھ، میں رب کی بارگاہ میں اپنا نامہ اعمال کیسے پڑھوں گا. کیا اس میں کوئی گناہ تھے جو ڈر رہے تھے؟ نہیں، ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ مجھ سے پیار کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، میری 11ویں منانے والے، مجھ سے عقیدت رکھنے والے، میرے مریدین محبین، مجھ سے قیامت تک آنے والی حضور کی امت میری اس تعلیم کو دیکھ کر اس پر عمل کرے. جبکہ شان یہ ہے کہ فرماتے قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا عبد القادر جنت میں جائیے، تو جنت کی طرف قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کر لوں. میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسے ہے جیسے تم پر آسمان. شان یہ ہے فرماتے لو کان مریدی فی المشرق لکنت فی المغرب لسترت. میرا مرید مشرق میں رہتا ہوں، میں عبد القادر مغرب میں رہتا ہوں، اسے مشرق میں گناہ ہو جائے، وہ اس گناہ پر شرمندہ ہو جائے تو میں ہاتھ بڑھا کر اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہوں، اسے دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتا. کون؟ غوث آدم کا غلام. اور عمل کیا کیا؟ یا اللہ مجھے نابینا اٹھانا، قیامت کے دن اگر تو نے نامہ اعمال دیا اور کہا عبد القادر پڑھ، میں کیسے پڑھوں. یہ اصل تعلیم ہے. یہ وہ سوچ ہے جو انسان کو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں کامیابی دلاتی ہے.